बुलंदतर सलावत। जैसा कि नाम बुलंद है इसी तरह सलावत बुलंद आवाज में पढ़िए। थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए, बिस्मिल्लाह, और आगे आ जाइए, बिस्मिल्लाह, मिलके, क्योंकि बिला फसल के मानने वाले हैं, फसल सही नहीं, आगे आ जाइए, बिस्मिल्लाह, आगे आ जाए, डरने की जरूरत नहीं है, मिलके इशारा इबादत करेंगे। और माशाअल्लाह दस्तरखान भी हाजिर है, इसके बाद न्याज काजी साहब ने तमाम किया है, तो माशाअल्लाह, तो इबादत शुरू करते हैं, क्योंकि आज की शब वैसे भी बहुत बड़ी शब है, क्योंकि वो शब है जिसमें हमारे ज़माने के इमाम तशरीफ लाए। और आज की शब मेरी दुआ है कि मौला तमाम मोमिनीन को, तमाम मोमिनात को, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, और शख्स रमज़ानी के तवस्सुल से जो लोग देख रहे हैं या बाद में भी देखेंगे, मौला इमाम ज़माना उन सब की हाजात शरिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और इस दुआ के साथ कि ये बारगाह शान हुसैन न सिर्फ शान हुसैन के खैरात में मिली है, बल्कि ये शान हुसैन का सदका है। और इसीलिए मैं कहा जाता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ जहाँ काज़ी साहब मौला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, इनके नस्लों में यह आज़ादारी कायम रहे, हमारी इनके घर खानवादा के लिए माशाल्लाह, और जिस तरह से ये दोनों मिल के फैमिली, पूरा बच्चे सब माशाल्लाह, और घर में इनकी मिसेस भी, तो मौला के यहाँ इसका अजर अजीम है, ये हर एक के नसीब में नहीं है और हर बंदा इस चीज़ के लिए नहीं है, तो ये आप चुने गए हैं इन चीज़ों के लिए। तो आज की शब के सबके जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आपको इसका अजर अजीम अता फरमाएंगे। और हमारा ईमान है कि जब ये फर्श बिला वज़ा पिसता है तो वो हस्तियाँ तशरीफ ला चुकी हैं, और आज तो वो हस्तियाँ इसलिए तशरीफ ला चुकी हैं कि जल्द अमजद को आज इतना बड़ा हमने उनको मुबारकबाद देना है कि आज आखिरी नबी और आखिरी नबी का आखिरी फर्जंद तशरीफ ला रहा है। तो इससे बढ़ के हमारे लिए सादत नहीं है। दुरूद पाक पढ़िए, मैं अपनी बात जी जी बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। और ख़ास दुआ फरमाएं, ख़ास तौर से बिस्मिल्लाह, कि जितने भी मोमिनीन और जिस जिस हजरात ने इस बारगाह की तामीर के लिए, इस बारगाह में हिस्सा अपना किसी तरह से भी इसमें शामिल किया है, आज की न्याज के लिए, ख़ास तौर से आज के तमाम के लिए। और मालिक तू जानता है, क्योंकि आले मोहम्मद का फरमान है कि हमारा हुब रखने वाला, मवद्दत रखने वाला, उसके रिस्क में हमारी दुआएं शामिल होती हैं कि हम जिस तरह भी चाहें उसको नवाज करें। और ये सिर्फ पैसा रिस्क नहीं है, औलाद रिस्क है, सेहत रिस्क है आपकी, इससे बढ़ के कि हमारे दिल में आले मोहम्मद के वेला मौजूद है, इससे बढ़ के रिस्क कोई नहीं। तो मिल के नारा लगाया, मैं अपनी बात करूँ, नारे आप करीब नहीं है माशाल्लाह, आपके साथ वो हस्तियाँ मौजूद हैं, और अंबिया मौजूद हैं, फरिश्ते मौजूद हैं, औसिया मौजूद हैं, औलिया मौजूद हैं, जिनकी अरवाह हमें आज इमाम ज़माना का आज का जो खास तौर से उनके मुबारकबाद है हम उनको पेश करेंगे। तो बिस्मिल्लाह, मैं अपनी आगाज़ करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, या काशिफल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम व इक्शिफ कर्बी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलावत मोहम्मद व आले मुहम्मद। बस 15 से 20 मिनट की हाज़िरी, क्योंकि उसके बाद किबला आके अमाल का सिलसिला शुरू हो जाएगा और दरमियान में दस्तरखान का एहतमाम है। तो काज़ी साहब, जो आज ही खैरात इमाम ज़माना की भीख मुझे अता हुई, वही आज आपको शान हुसैन में पेश करता है, और आपसे दुआ लेने के लिए, और बाकी कलाम आपको सुनाऊंगा। तो मिल के नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंदतर सलावत, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। काज़ी साहब, क्योंकि नस्ल दर नस्ल हमारे खून में मौला ने ये अशार अता किए हैं, तो वालिद साहब भी माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फातिह वासी साहब, उनका एक कलाम वो इमाम ज़माना के बहुत तकरीबन 30-40 साल पहले उन्होंने जो अशार कहे, उनमें से 2 अशार पहले, ताकि बरकत हो, उनके कलाम से शुरू करूँगा, इलाही आमीन, दुआ फरमाइएगा इंशाअल्लाह। और उसके बाद जो आज कलाम मौला ने अता किया वो, और फिर बाकी कलाम पेश करता हूँ। वालिद साहब का कलाम देखिएगा कि
اٹھے گا پردہ غیبت نہ جب تک، اٹھے گا پردہ غیبت نہ جب تک، یہ دنیا یوں ہی چلاتی رہے گی. بسم اللہ. بہت شکریہ، کیونکہ ہماری دعا ہے کہ ہمارے وقت کے ہادی کا ظہور ہو. اٹھے گا پردہ غیبت نہ جب تک، یہ دنیا یوں ہی چلاتی رہے گی، اور تمہیں آنا ہے پہلے تم تو آؤ، قیامت بعد میں آتی رہے گی. حاضری تھی تو میں نے کہا میں برائے خوشنودی امام بوادی بلندر صلوات محمد محمد. آپ کو مولا سلامت رکھے. آپ ساتھ ساتھ انشاءاللہ بولتے آئیں گے تو مزہ ہی یہی ہے، کیونکہ آپ نعرے لگاتے نہیں ہیں. یہ ہر ایک کے نصیب میں نعرہ لگانا ہے ہی نہیں. نعرے لگانے چاہیے. کیوں؟ نوجوان نعرے لگائیں گے تو آل محمد کا حب اور بڑھے گا. بزرگ نعرے لگائیں گے تو بزرگوں کو جوانی نظر آئے گی کہ آل محمد نے کتنا زور عطا کیا ہے. بچے نعرے لگائیں گے تو بچے ڈی ٹریک نہیں ہوں گے، انہیں پتا ہے آل محمد کے راہ صراط مستقیم کیا ہے. کیونکہ جہاں جہاں جس جگہ نعرہ حیدر لگانا چھوڑ دیا، شکست انہی کا مقدر بن گئی. کوئی فتح ایسی نہیں جس میں علی ہو اور وہ شکست ہوئی ہو. کوئی غزوہ ایسا نہیں جس میں علی نہ ہو اور فتح ہوئی ہو. ہر فتح علی کے ساتھ، ہر شکست علی کے بغیر ہے. تو اس باطل کے نام شیئر کر رہا ہوں کہ بھلا پوچھئے کن سے ان کا پتہ، بھگوڑے کہاں مر گئے کیا پتہ. بھلا پوچھئے کن سے ان کا پتہ، بھگوڑے کہاں مر گئے کیا پتہ. یہ دیکھا ہے ہم نے تو ہر جنگ میں، علی لاپتہ اور سب لاپتہ. بہت مہربانی. سلامت رہے. تو شعر جو آج مولانا نے عطا کیے وہ آپ سے کرتے ہوئے قبلہ غازی صاحب سے لے کے ابو ذر بھائی دیکھیے گا کہ منصب حق کا وہ سلطان ہے آنے والا. منصب حق کا وہ سلطان ہے آنے والا، کل ایمان کا ایمان ہے آنے والا. ان کی آمد ہے، ان کا نسب دیکھیے گا کہ منصب حق کا ہے وہ سلطان ہے آنے والا، کل ایمان کا ایمان ہے آنے والا، اور شرح توحید کا عنوان ہے آنے والا. شرح توحید کا عنوان ہے آنے والا، گویا اللہ کا دیوان ہے آنے والا. گویا اللہ کا دیوان ہے آنے والا. اور جس کی تعمیر، اس کی ہم تجلیل کرتے ہیں کہ اللہ جل کرتے ہیں. دیکھیے گا کہ جس کی تاجیل کی سجدوں میں دعا مانگی ہے، جس کی تاجیل کی سجدوں میں دعا مانگی ہے، غیب سے ناطق قرآن ہے آنے والا. غیب سے ناطق قرآن ہے آنے والا. اور دیکھیے گا کیونکہ ہم سب جشن مناتے ہیں تو جشن کیوں نہ منائیں، کیونکہ ہمارے امام ہی ایسے ہیں کہ جو جن کی خوشیوں میں ہم خوش ہوتے ہیں اور جن کے غموں میں ہم اپنا غم بھول کے صرف آل محمد کا غم مناتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا مولا کی شان میں میں کلام پیش کرنے لگا ہوں. قبلہ میرا دل چاہ رہا ہے کیونکہ میں کبھی سوچ کے نہیں آتا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے سامنے. کوشش کرتا ہوں لیکن مولا جانتے ہیں جو کھل جاتا ہے بس سامنے پھر میں آپ اچھا لگتا کہ میں اس کو چینج کروں. ہم سب کربلا گئے، آپ سب گئے. کربلا سے ہو کے واپس جب آتے ہیں تو ہم کیا لے کے آتے ہیں؟ تو میں نے وہ کلام بند کیا ہے کہ کربلا سے واپسی پہ ہم جو ملا کیا ہمیں. دیکھیے گا یہ میں آپ سب کی طرف سے پڑھ رہا ہوں. میں جب سے زائر شبیر بن کے آیا. ہم ظاہر شبیر ہوتے ہیں نا، زیارت کر کے آئے ہیں. توجہ رکھیے گا بڑے آپ سے دعا لینے کے لیے. میں جب سے ظاہر شبیر بن کے آیا ہوں، میں جب سے ظاہر شبیر بن کے آیا ہوں، ولا کی باغ کی خوشبو میں لہلایا ہوں. ولا کے باغ کی خوشبو میں لہلایا ہوں، اور میرے بدن میں سمائی ہے خاک کرب و بلا. میرے بدن میں سمائی ہے خاک کرب و بلا. خوشی سے آج میں پھولے نہیں سمایا.
صاحب شعر دیکھیے گا کہ مجھے حسین نے بخشا ہے مرتبہ ایسا، مجھے حسین نے بخشا ہے مرتبہ ایسا، مثال بوذر و سلمان جگمگایا، مثال بوذر و سلمان جگمگایا ہو، اور غلام شاہ نجف ہوں گدائے آل نبی، غلام شاہ نجف ہوں گدائے آل نبی، نکھر گیا ہے عقیدہ میں جھلملایا، نکھر گیا ہے عقیدہ میں جھلملایا ہوں۔ اور شعر آپ سب کی باتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ کھڑے تھے میرے سرہانے حسین ابن علی، واہ واہ، وقت کیا ہوگا جب مولا حسین آتے ہیں دیکھیے گا، اور جہاں کا معصومین آتے ہیں، مولا مشکل کشا آتے ہیں، کھڑے تھے میرے سرہانے حسین ابن علی، کھڑے تھے میرے سرہانے حسین ابن علی، بوقت نزع میں خوش ہو کے مسکرایا، بوقت نزع میں خوش ہو کے مسکرایا ہوں، اور ہمیں دفنا دیا جاتا ہے لحد میں۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے شعر دیکھیے گا، کافی ساتھ دعائیں دیکھنے گا کہ کھڑے تھے میرے سرہانے حسین ابن علی، بوقت نزع میں خوش ہو کے مسکرایا ہوں، اور لحد میں آج ملاقات ہے علی سے میری، لحد میں آج ملاقات ہے علی سے میری، کفن میں اپنے لیے کربلا سے لایا، مل گیا سلامت رہے۔ کفن کیوں لاتے ہیں؟ اسی چیز کے لیے موت ہے، ضرور موت ہے۔ نکھر گیا ہے عقیدہ میں جھلملایا، کھڑے ہیں میرے سرانے حسین ابن علی، بوقت نزع میں خوش ہو کے مسکرایا ہوں، اور لحد میں آج ملاقات ہے علی سے میری، لحد میں آج ملاقات ہے علی سے میری، کفن میں اپنے لیے کربلا سے لایا، میری حاضر کر کے اور بلے صراط سے گزرا ہوں یا علی کہہ کر، بلے صراط سے گزرا ہوں یا علی کہہ کر، نہ ڈگمگایا نوازش نہ لڑکھڑایا، نہ ڈگمگایا نوازش نہ لڑکھڑایا ہوں۔ اور مولا عباس کی شان میں ایک کلام آپ کی نظر پیش کر رہا ہوں، بلندر صلوات پڑھی میں مولا عباس کی شان میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک درود اور نوٹ پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بلکہ اس سے بھی کم، مولا عباس سے کم ایک اور کلام ہے کہ عقیدہ کیا ہے؟ قبر میں نہ نماز کا سوال ہے، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ جہاد کا، دعوے سے کہہ رہا ہوں، صرف اور صرف عقیدہ بیان کیا جائے گا، من ربوں کا، من رسولوں کا، من اماموں کا، من دینوں کا، من کتابوں کا، سب کچھ یہی ہے۔ تلقین پڑھتے ہم کیوں ہیں؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زندہ ہے، سن رہا ہے تو تلقین کی جا رہی ہے۔ تو دیکھیے گا شعر کہ علی کا ذکر دنیا میں کتنا بلند کرتا ہے قاضی صاحب آپ سب کی نظر، کہ یوں لگے گویا مجھے عرش اولا تک لے گئی، یوں لگے گویا مجھے عرش اولا تک لے گئی، بھئی مرتضیٰ کی یہ مودت کبریا تک لے گئی، مرتضیٰ کی یہ مودت کبریا تک لے گئی۔ اور شعر دیکھیے گا، ایک عاصی کو، عاصی کہتے ہیں گناہگار، ایک عاصی کو قضا سے یوں بقا تک لے گئی، ایک عاصی کو قضا سے یوں بقا تک لے گئی، بھائی حر کو زینب کی دعا رب کی رضا تک لے گئی، حر کو زینب کی دعا رب کی رضا تک لے گئی، ایک عاصی کو قضا سے یوں بقا تک لے گئی، ایک عاصی کو حر کو زینب کی دعا رب کی رضا تک لے گئی۔ اور مولا عباس کی شان میں دیکھیے کہ استغاثہ نام لے کر جب کیا عباس کا، استغاثہ نام لے کر جب کیا عباس کا،
یہ عبادت ہی مجھے رب وفا تک لے گئی. بہت شکریہ، بہت مہربانی. درود پاک پڑھ لیجیے. مولا پاس کی شان میں ایک عاصی کو قضا سے یوں بقا تک لے گئی، حر کو زینب کی دعا رب کی رضا تک لے گئی. اور دیکھیے گا شعر، مشکلوں میں جب گھرا میں نے پڑھی ناد علی. بسم اللہ جانتے آئیے، ساتھ ساتھ دے گا انشاءاللہ درست لیں گے. مشکلوں میں جب گھرا میں نے پڑھی ناد علی، مشکلوں میں جب گھرا میں نے پڑھی ناد علی. پھر میں مجھ کو پھر ناد علی مشکل کشا تک لے گئی. مجھ کو پھر ناد علی مشکل کشا تک لے گئی. اور سجدہ کا کیا ہے دیکھیے گا، اس کو دیکھتے ہی تخیل